وہ عرب کا مزاج ہے، عرب کی طاقت ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا کسا کا ارادے کرونوں کو دیوانے کا مجاہد کون بولے تو یہ کچھ سنبھالنے کو مرگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 4 کیا 40 دے لیں گے. اندہ مونجی کی تنجاور کی منجا یہ کچھ سنبھالنے کے واسطے جوانی سے بڑھاپا پہنچ رہا ہے. وقت سے پہلے بالاں سفید ہو جا رہی، داتاں گر جا رہی. سمجھ میں آئی بات ہے. نماز میں کھڑ کو رکعت لمبی ہوگا تو پیچھے سے کھاسا کرونا میں مسجدوں کو لاک ڈاؤن کر ڈالے تو بھی بہت اچھا ہوا ہے اس میں. نہیں تو ہمیں نمازاں لمبے پڑھا کو پیچھے کھانستے سجدے میں امام سے بھاگ جاتے. کیا ہے محمد صاحب؟ 4 بیویاں اور اتفاق کی بات ہے کہ 4 بیویاں 4 کی 4 زندہ بھی تھی. اور اس سے اچھی بات کیا ہے 4 کے 4 بیویوں میں بھی بڑی محبت تھی. اصل میں سوکنوں میں محبت نہیں رہتی. 2 بیویوں کے آپس کے رشتے کو کیا بولتے ہیں؟ سوکن بولتے ہیں. کب کی ایک گھگو عورت مجھے پوچھی تھی 2 بیویاں رہے تو سوکن بولتی نا حضرت 2 شوہر رہے تو کیا بولتے ہیں؟ میں بولا برتن نہیں چلتے نا ماں. دو شوہرہ کیسا رہتے ہی نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو سواری ہے تیرا سب ایک ہی رہے گا. سوار کے لیے کئی سواری ہو سکتے ہیں. ایک بس کو 2 ڈرائیور اسے بھی انہیں کھکریں فلائٹ کو رہتے ہیں. فلائٹ کو 2 ڈرائیور رہے تو بھی آپ چلاتے سو ایک جنت کہاں تو بھی بائی چانس انہیں چلاتے چلاتے مر گا تو کیا ہوتا کہ نا بلکہ ایک ایمرجنسی کو رکھتے سو کیا کرتے ایمرجنسی کو رکھتے سو سوچنے تک نہیں. جب طلاق کے مسائل چھڑ رہے تھے ملک کے اندر شریعت پر حملے ہو رہے تھے ایک بے غیرت عورت نے کہا اسلام میں بڑا ظلم ہے. مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے عورتوں کو تو ایک کے ساتھ بن کر رکھ دیا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس ڈیبیٹ میں نہیں تھا رہتا تو بولتا کہ تیرے ساتھ بیٹھنا بھی میرے لیے سوکھ بہت بری بات ہے. ایک عورت کا ضمیر یہ کیسے سوچے گا؟ مرد سوچ سکتا ہے کریا نہیں تو بھی سوچ سکتا ہے. اور تو کیسا اور ایک شادی ہوئے تو کیسا سوچا تو کوئی گناہ نہیں. مرد ایک کے ساتھ زندگی کر رہا ہے دوسری شادی کے بارے میں سوچا تو گناہ نہیں. لیکن عورت ایک کے ساتھ زندگی کر رہی ہے دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے. دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی بے حیائی ہے. دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی بے شرمی ہے. غیرت والا دین ہے ہمارا، شرم والا دین ہے ہمارا، حیا والا دین ہے ہمارا. بلکہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس عورت کے اولاد میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو دیکھ کر یہ سوچتی ہے اے کاش کہ یہ میرا مرد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں اولیاء نہیں پیدا کرتی. تیری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تیرا شوہر کالا بھی رہا تو یہ تیری زندگی ہے، تیرا شوہر موٹا بھی رہا تو یہ تیرا زندگی ہے، تیرا شوہر دبلا بھی رہا تو یہ تیری زندگی ہے، تیرا شوہر صحت مند رہا یہ تیری زندگی ہے، تیرا شوہر بیمار رہا یہ تیری زندگی ہے، تیرا شوہر غریب رہا یہ تیری زندگی ہے، تیرا شوہر امیر رہا یہ تیری زندگی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کسی بھی حالت اور شکل و صورت کا کیوں نہ ہو تو صبر کر کے زندگی گزار لے انشاءاللہ تعالی آخرت تم دونوں کی جنت میں بڑی بے مثال ہوگی. بعض عورتیں تو حاجی صاحب بولتے ہیں ہمارے اماں کے باوا کے ہنکیا میں مٹی پڑ گئی کیا تمہارے ساتھ بن کو رکھے سو. تیری اماں نہیں بنی تیرا باپ نہیں بنا بلکہ اس کے ساتھ جو بنا وہ اللہ بنا.
عنوان گہرا ہو جائے گا۔ ماں اور بہنوں کے اندر اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ آج دنیا کا ماحول جو بگڑا ہوا ہے، میں کان پکڑتا ہوں، آپ حضرات دیکھ رہی ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تمہارا معاشرہ خراب ہونے کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا حالات کے خراب ہونے کا الزام ہم پر کیوں لگا رہے ہیں؟ میرا جواب سن لے، تو مان یا نہ مان، بڑوں کی طرف سے میرے جواب پر سند مل چکی ہے الحمدللہ۔ میری آپا، میری بہن، تیرے ماننے اور نہ ماننے کا اثر میرے جملوں پر نہیں پڑے گا۔ اگر تیرے اندر تقوی، تیرے اندر حیا، تیرے اندر شرم، تیرے اندر غیرت ہوتی تو اس معصوم بچے کی طرح مجھے بھی کہنا پڑتا کہ ہر گھر کے اندر اس وقت ٹیپو سلطان ہوتا، ہر گھر کے اندر صلاح الدین ایوبی ہوتا، ہر گھر کے اندر محمد بن قاسم ہوتا، ہر گھر کے اندر مختار کاکی ہوتا، بایزید بستامی ہوتا، سفیان ثوری ہوتا۔ بدل جاؤ میری مائیں اور بہنیں، بدل جاؤ، تم اللہ کی ہو جاؤ، حقوق اللہ و حقوق العباد کا حق ادا کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسے اولاد کے فیصلے فرمائے گا کہ جو اولاد انشاءاللہ تعالیٰ 16-17 سال کی عمر میں ابھر کر زمانے کے سامنے آئے گی تو انسانوں کو یاد ہو یا نہ ہو، زمین و آسمان اور آب و ہوا، چاند و سورج کو حضرت صلاح الدین ایوبی کا زمانہ یاد آ جائے گا، محمد بن قاسم کا زمانہ یاد آ جائے گا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا دور یاد آ جائے گا۔ زمین خوش ہو جائے گی، آسمان خوش ہو جائے گا، تمہارے بچے پیدا کرنے کا شکر چاند اور سورج ادا کریں گے کہ اے اللہ آپ نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو واپس کر دیا، محمد بن قاسم کے دور کو واپس کر دیا، صلاح الدین ایوبی کے دور کو واپس کر دیا۔ میری بات پر بھروسہ کرو، بدل جاؤ میری مائیں اور بہنیں، اپنے گھروں کو جنت بنا لو، وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ابھی تمہارے اور ہمارے اصلاح کی باتیں آ جائیں گی۔ غیرت کو اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھو، غیرت کو اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھو۔ سونا تمہارا زیور کہنے والا احمق ہے، چاندی تمہارا زیور کہنے والا احمق ہے، ہیر تمہارا زیور کہنے والا بے وقوف و نادان ہے، آدھے آدھے کپڑے تمہارا فیشن کہنے والا خود ایک بے حیا ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تمہارا زیور کیا ہے؟ تمہاری حیا تمہارا زیور ہے، تمہاری شرم تمہارا زیور ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، پوچھئے ان بچوں کو جو سائے کی طرح اس عاجز کے ساتھ رہتے ہیں، ایک عورت کے پاس 10 تولے سونا ہو اور وہ پہنتی ہے، انہیں حسین و جمیل نہیں۔ ایک عورت سادی سیدھی ہو، 1 تولہ بھی سونا نہیں اس کے پاس، لیکن وہ کسی مرد کے سامنے نہیں آتی، میرے رب کی قسم اس کے پاس حقیقی دولت، حقیقی سونا موجود ہے، اس کے پاس حقیقی دولت، حقیقی سونا موجود ہے۔ خدا را غیرت کو اپنے ہاتھ میں لو۔ شادیوں کے بعد سوچنا تک نہیں، چاہے تمہارا شوہر شرابی ہو، یہ سوچو کہ اے کاش کہ یہ میرا شوہر سرتاج شرابی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سوچ نہیں بلکہ یہ دعا ہے۔ میرا شوہر جباری نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں منور صاحب، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تمہاری قسمت میں کوئی جاہل ہو، تم کسی عالم کو دیکھ کر بھی یہ نہ سوچو کہ یہ مولوی میرے نکاح میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی بے حیا بن جاتا ہے۔ جو ہو گیا ہو گیا، اب یہی تمہاری دنیا، یہی تمہاری آخرت، یہی تمہاری ابتدا، یہی تمہاری انتہا۔